میں کراچی میں لیکچر دے رہا تھا 300-400 پیپل اینڈ دے ور لائک سر آپ کو ساحل بھائی ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا کس چیز کا؟ سر کال باہر کالی ویگو آ جائے گی آپ کو اٹھا لے گی. کین یو بلیو کراچی میں لائک وٹ از دیٹ؟ کیا مطلب ہے کالی ویگو کا؟ وہ آرمی والے آپ کے آپ کو اٹھا لیں گے. یہ پاکستانی یوتھ کو ایسے کیسٹریٹ کرتے ہوتے ہیں. یہ سائیکولوجیکلی نم پیپل, ناٹ ڈم, نم. اسیوم کریں کہ اسلام میں صرف ڈیفینسو جہاد ہے, اسیوم کریں ان کا والا, تو بس تو پھر کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اور کیا نوبت آئے, اور کتنی بیٹیاں ریپ کرواؤں, اور کتنے بچے مرواؤں میں اپنے؟ کب میں ڈیفینس شروع کروں؟ مجھے بتا دیں, پھر ڈیفینس شروع کرتے ہیں نا. یہ ہے میرا فائنل آرگیومنٹ کہ بتائیں پھر کیا کروں؟ ڈیفینس کب کرتے ہیں؟ کتنے 100 لڑکیاں ریپ ہونے کے بعد اویغر میں جہاد شروع ہوتا ہے ڈیفینس کا. کتنے 1000 فلسطینی مرنے کے بعد ہمارا ڈیفینسو جہاد شروع ہوتا ہے؟ بتائیں ذرا, کوئی کاؤنٹ بتائیں آپ, ڈیفینس کب شروع ہوتا ہے؟ ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے, مر چکے ہیں یہ لوگ. یہ اپنے اپنے ملک کو چاٹنے کی مشینیں ہیں تاکہ ان کی کرسیاں محفوظ رہیں. اسی چیپٹر میں نا میں نے ایک اور کوشچن میرے ارائز ہوا کہ وہ ہمارے سے ریلیٹڈ ہے پاکستان سے نا. تو آپ نے ایک بک بھی ریکمینڈ کی تھی کافی پہلے, سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی, تو وہ میں نے پڑھی تھی کافی پہلے. تو انہوں نے نا یہ اپنی بک میں ایک بہت کیس پریزنٹ کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, اور جتنی بھی مسلمانوں نے اسلام کے لیے سرایا اور غزوات جو لڑی ہیں وہ ڈیفینس میں لڑی ہیں. اور اس پوائنٹ کو لے کے تو انہوں نے اس کو ایک قسم کا بالکل شیٹر کر دیا یہ اس چیپٹر کے اندر نا, جہاد ان دا کاز آف گاڈ. سید قطب نے اس کا بالکل یہ کہا ہے کہ یہ ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی ہے, یہ آج کل کے مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات اور جتنی بھی مسلمانوں نے کی ہیں وہ صرف ڈیفینس کے لیے کی ہیں. تو میرا کوشچن ہے کہ آپ کیا اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تھینک یو. There are two major schools of thought. ایک تو تیسرا اس کو تو چھوڑ دیں, وہ جہاد کو کہتا ہے کہ وہ تو صرف نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا اور نبی علیہ السلام کے لیے تھا بس. Okay. So I don't want to talk about that. وہ تو it's an obvious fallacy جو کہتا ہے کہ جہاد جو ہے نا tenet of اسلام ہے ہی نہیں. اس کو چھوڑیں آپ, we don't want to, وہ تو آرگیومنٹ کا حصہ نہیں ہے نا. جو میجر 2 اسکولز ہیں اس وقت سپلٹ ہوئے ہیں, میجر تو نہیں کہیں گے اس کو, خیر وہ ایک 1%, 2% رہ گیا اور ایک 95% ہے. تو دوسرا بیچارہ بھی اسکول چھوٹا صحیح ہے, سید قطب والا. جو باقی کا اسکول ہے جو اس کے اوپر آرگیومنٹیشن کی جاتی ہے, جیسے کہ چلیں میں دونوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے. You need to know and equip yourself in the philosophy of Islam. That's why. And the topic is to raise the IQ of youth. So I'll tell you how to look at it as far as I can see. Let's just take Ghamdi Saab for example, because he's a very loud proponent of this, even though he represents most of those people. He says and he tries his best to eloquently describe کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے خط لکھے تھے دعوت کے, ان جگہوں کے اوپر اقدامی جہاد ہو سکتے تھے, ورنہ جہاد ہے ہی نہیں. جہاد از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اگر کوئی لڑائی ہو جائے کسی بھی جگہ کے اوپر, حملہ ہو جائے, تو ڈیفینس میں تو آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے. تو وہ تو کافر بھی لڑتا ہے تو مسلمان بھی, تو مسلمان جب لڑے گا تو اس کو جہاد کہیں گے. You understand me? That's the as clear as I can tell you, mainstream بھی یہی مانتی. دوسرے اسکول کی, جو دوسرے اسکول کی دوسری شاخ ہے, اس کو بولیں گے, کیا بولیں گے اس کا نام ہے, نومنکلیچر ڈیفائن کر لیتے نا, اپولوجیٹکس بول دیتے ہیں, فار سم آئرونک ریزن رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, the apologetics will be like okay, you know what, جب تک حملہ نہیں ہوا مسلمانوں نے لڑائی نہیں کی, نبی اسلام نے بھی ڈیفینسو جہاد کیا, اور اگر انہوں نے اوفینسو جہاد کیا بھی ہے, فرسٹ انیشیٹو لیا بھی ہے, تو تبوک پہ لڑائی تو ہوئی نہیں تھی. تو اسلام میں خالی ڈیفینس ہے, ورنہ تو وائلنس آ جائے گی اسلام میں, جا جا کے لڑائیاں کر رہے ہیں. اور بہت ان کو عجیب و غریب قسم کا نا تل ملاہٹ ہوتی ہے, سینے پہ سانپ رینگتا, کیا کہتے ہیں محاورہ, لوٹتا ہے
کہ جب وہ کہتے ہیں وہ نہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیا گوروں نے ہم پہ اعتراض کیے. بہت جذباتی ہو رہے ہیں اس بات پہ، چلیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ بحث ہے، بٹ آئی نو فلسفہ یہیں پہ آ کے انووک ہوتا ہے، یہی فلسفہ انووک ہوتا ہے کہ اسلام ڈیفینسو ہے، ڈیفینسو. اور ہر ڈیفینسو اسلام کیا، انسان ڈیفینسو ہے یہ بولیں آپ، اسلام کا بھی کوئی نام لگا رہے ہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. میرے گھر میں کوئی لوگ گھسیں گے، میں نے تو حملہ کرنا ہے اس پہ، میں ادھر بھی حملہ نہیں کروں گا تو پھر تو میں انسانی سطح سے بھی گرا ہوا ہوں نا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو میں وہ مشرف لیول کا انسان ہوں نا کہ خیر حملہ نہ کرنا، سارا کچھ لے لو پاکستان کا، ساری بیسز لے لو، ہم ہمارے پہ حملہ نہ کر دینا، سب کچھ دے دو، حملہ نہ کرنا، گولی نہ چلانا، بس میرے گھر میں گھس جاؤ سب کچھ لے لو، گولی نہ چلانا. یہ تو مشرف ٹائپ کے مینٹلٹی ہے نا. مطلب I'm pretty sure مشرف کے تھرو باقی کے بھی فولویوں نے تباہی کی تھی نا، تو فولوی بھی یہی ہے نا، فولوی وہ ہے جو فرقے کا فالوور ہوتا ہے، فولوی کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ فولوی ہے، نیا نام میں نے دیا. آپ لوگ میوٹ پہ تھے، میں بس I'm trying to help you catch up to the new hashtag I'm going to inshallah start. فولویز ہیں، they just follow the color of the turban, not the book. So what I'm saying is that school of thought actually is just claiming ownership of the basic tenet of being a human being, not Islam. اسلام میں ڈیفینسو جہاد ہے، اسلام میں نہیں ڈیفینسو جہاد، انسان میں ڈیفینسو جہاد ہے، وہ ہر انسان میں ہی ہے. زیادہ نٹ بولٹ اپنی طرف سے نہ ٹائٹ کریں، ٹھیک ہے. اب رہی بات کیا اسلام میں اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں، یہ کوشچن ہے. کوئی یہ کہنا اسلام میں ڈیفینسو جہاد ہے، وہ تو میں نے آپ کو سے دے دیا کہ وہ برازیل میں کوئی اسلام تو نہیں، وہ بھی ڈیفینسو جہاد کرتے ہیں، اور افریقہ کے قبیلوں میں اسلام نہیں، ڈیفینسو جہاد تو وہ بھی کرتے ہیں. اس کو جہاد نہ کہیں، ٹھیک ہے. جہاد اسلام کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک نے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم بولا ہے، ولا میں کیا اور آتے بتاؤں، یجاہدون فی سبیل اللہ، لا تقاتلون فی سبیل اللہ. نہیں میں ایسے جہاد کا لفظ بولو نا، یہ جہاد کا لفظ ہے. تو قاتلونا پہ تو آئیں بھی نا، وہ تو جائیں بھی بات، ان کی تو روح کہاں پہ جائے گی؟ تو قاتلونا کا لفظ بول دیا تو میں تو جان کے وہ والے آیتیں ڈھونڈا اس میں یہ والا لفظ نہ ہو، ٹھیک ہے. ولا یخافون لومۃ لائم کا مطلب ہے کہ they do not pay heed، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ کرٹیسزم کیا آئے گا. ولا یخافون لومۃ لائم کہ کیا کرٹیسزم آئے گا اسلام پہ، ان کے دین کے اوپر، ان کے نام کے اوپر. جب اللہ کا حکم آ گیا تو جہاد کرتے ہیں. یہ آیت ہے، میں چھوڑ دیں ابھی یہ کہاں پہ ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، یہ آیت سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو، ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس قوم کو میں نے چن لیا ہے، میری پیاری قوم کون سی ہے؟ دا قوم، دا پیپل، دا کلسٹر دیٹ اللہ لوز. یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. آگے پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے. غور سے سمجھیں اس آیت کو، میں قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ بس ان کو نہیں ڈر لگتا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو درس نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ اقدامی جہاد کریں، اوکے، کرنا چاہیے، میں تو مانتا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب بتا رہا ہوں. جب کوئی پوچھے تو کیسے اس کو کمپریہینڈ کرنا ہے قرآن پاک سے، سیرہ سے، ٹھیک ہے. اقدامی جہاد کے علاوہ تو جہاد ہے ہی نہیں، وہ تو ہر انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جانور بھی کرتے ہیں. آپ کسی سانپ کو ڈنڈا ماریں گے، سانپ بھی آگے سے حملہ کر دے گا. غور سمجھے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. دیٹس اے نیچرل ہیومن ریئیکشن. کسی بھی غیرت مند کو آپ تھپڑ ماریں گے، آگے سے پکڑ لے گا آپ کو، کیا کیا تو نے، ظلم کیا تو نے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ جا کے بچاؤ، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا، مگر انہوں نے کیا کیا اس کو. اور نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے لیے تھی آیت، خالی یہ آیت صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھی، یا صحابہ کرام کے اس وقت کیا جو جہاں پہ مسائل تھے، صاحب نبی علیہ السلام نے جہاں سریے بھیجے یا غزوات خود کیے، یا پھر جہاں خطوط لکھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریۃ الظالمی،
کہ آپ جس جگہ جس علاقے میں کیا آیت سوچیں ذرا، والمستضعفین من الرجال والنساء، یہ تم لوگوں نے جا کے کیوں نہیں قتل کیا اس فساد کو، جبکہ ادھر کے انسان، مسلمان نہیں انسان کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ربنا اخرجنا، ہمیں نکال اس بستی سے کہ جہاں پہ ظلم شروع ہو گیا ہمارے اوپر، انسان رجال والنساء. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں. اب میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سے نکال کے بتاؤں، اور کوئی آ کے کہے، ایون فراہی صاحب خود آ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ چیری پکنگ کرتے ہو ساحل ادیم، جہادی ایکسٹریمسٹ، القاعدہ، اسامہ بن لادن، ایمن زواری ٹائپ آدمی ہو، تم چیری پکنگ کر رہے ہو. یہ تو پھر آئیسس والے بھی کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کو اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ قرآن سے میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ جی یہ والی آیت ہی بتاتے ہیں. میں آپ کو فلسفے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیفینسو جہاد کو شرم سار ہو جائیں، ڈیفینسو جہاد کو جہاد نہ بولیں. جہاد ہوتا ہی اس انیشیٹو کو کہتے ہیں کہ جب انسان الاسکا میں بھی پس رہے ہوں تو مسلمانوں نے جا کے ان کو بچانا ہے. وہ مسلمان بھی پیس رہا ہو ان کو تو مسلمان کو جا کے مارنا ہے آپ نے. یہ میں کامن سینس کو انووک کر رہا ہوں. ابھی بتاتا ہوں، سیرہ سے ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو. مولوی صاحب کو سیرہ سے ثبوت دینا ہے نا آپ نے. میں تو عام ذی شعور آدمی کو بتا رہا ہوں، ایک یوتھ کو آئی کیو بڑھا رہا ہوں کہ آپ افریقہ میں جب اپارٹائڈ موومنٹ چل رہی تھی، مسلمانوں کو فتویٰ دینا چاہیے تھا، ان فولویوں کو فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ اللہ نے آیت بتائی ہوئی، جا کے پکڑو، جا کے اپارٹائڈ کو پکڑو جا کے. انہوں نے کیا کیا ان حبشیوں کے ساتھ؟ یہ کیا دو نمبری مچائی ہوئی انہوں نے؟ میں بتاؤں آپ کو کون گیا تھا ادھر، کس کتاب سے فتویٰ لے کے کون گیا تھا ادھر؟ روح کہاں جائے گی آپ؟ توریت سے فتویٰ لے کے یہودی گئے تھے ادھر لڑائی کرنے اپارٹائڈ کے خلاف، توریت سے فتویٰ لے کے. سمجھ آئی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، جو کہ اللہ نے اوپر ارشاد فرما دیا، میں تو آپ کو اللہ کی آیت سنا رہا ہوں نا، یہ جملہ ایگزیکٹ اسی طریقے سے سعد بن معاذ نے کہا نبی علیہ السلام کے تھرو ان کو، بنو قریظہ کو سناتے ہوئے کہ آج آنی ہے کرٹیسزم، آج کے بعد آنی ہے کرٹیسزم جو میں بولنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، لقد آن علی سعد، سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو میں کہنے لگا ہوں کہ یا اللہ سعد کو مجھے اس کرٹیسزم کے ڈر سے محفوظ کر اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ جب ابھی ملامت آئے گی. اور کیوں میں آپ کو سعد بن معاذ بتا رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں تمہاری کتاب سے فتویٰ دینے لگا ہوں، توریت سے فتویٰ دوں گا، کیونکہ اللہ نے یہ اصول توریت میں بھی بتایا ہوا ہے. اور یہ والا اصول لے کے اپارٹائڈ موومنٹ کے خلاف یہودی پہنچ گئے تھے، پیسوں کے ساتھ بھی کیا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کیا تھا یہودیوں نے. کب؟ ابھی ہمارے ہوتے ہوئے. کہاں پہ؟ ساؤتھ افریقہ میں. کیا تعلق ہے ساؤتھ افریقہ کا اسرائیل سے؟ سوچیں ذرا. یہ کہ مسلمانوں کو کیسٹریٹ کیا جا رہا ہے خالی کہ نہیں بس بدھ مت اور اسلام ایک جیسا کر دو بس، تاکہ وہ ایک ذہن میں آ جائیں سارے. لیو اینڈ لیٹ لو، لیو اینڈ لیٹ لیو، بس یہ بنانا چاہ رہے ہیں. ڈرے ہوئے کس بات سے؟ ڈرے ہوئے اس بات سے ہیں، ڈرے ہوئے کس بات سے ہیں کہ وہ جو گورا ہے اس وقت واشنگٹن میں بیٹھا ہوا، اس وقت جو یورپ میں بیٹھا ہوا فلاسفر ہے، جو سیم ہیرسز ہیں، جو رچرڈ ڈاکنز ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپس ہیں، جو کہ براک اوباماز ہیں، جو کہ یہ ٹونی بلیئرز ہیں، یہ جو کہ ان کی این جی اوز ہیں بائی دا وے، جو کہ میجر پروپیگنڈا واشنگٹن پوسٹ ہے، کہیں وہ یا سی آئی اے ہے یا ایف بی آئی، ایون آئی ایس آئی، I don't care whoever the hell that is، وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ یار تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو اور تم لوگ بھی القاعدہ. who the hell cares القاعدہ کون ہے؟ میری طرف سے وہ جنت میں جائیں دوزخ میں جائیں تو اللہ کا کام ہے. میں القاعدہ نہیں ہوں، میں ایک سینسیبل اسٹوڈنٹ ہوں جس کو پتا ہے کہ میں نے قبر میں اٹھنا ہے اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تجھے تیرے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا نہیں تھا قرآن، تیرے سامنے حدیثیں نہیں پوچھ، تجھے کیا ڈنڈے کے زور پہ ہم نے بتانا تھا؟ یا اللہ قرآن پاک کو آسمان سے ڈائریکٹ تیرے لیے بھی نہیں وحی کرتا؟
قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو, فرشتوں کے پر لگاؤں اور بادلوں پہ آ کے بیٹھوں تمہیں بتاؤں سارا کچھ؟ یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کو یہ کامن سینس کے آنسر دینے چاہیے سب کو کہ بھائی اقدامی جہاد ہی تو جہاد ہے, ورنہ تو ڈیفینس تو جانور بھی کرتا ہے اپنا, اس میں کیوں تم جہاد کے چار چاند لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے خود, یہ سیرہ میں آپ کوئی مولوی پوچھے نا تو کہنا غزوہ بدر کے اندر جب یہ ڈیلیگیشن بن رہا تھا نا, نبی علیہ السلام نے تو امیڈیٹ انٹری کیوں کروائی تھی؟ ابو سفیان کا قافلہ ساؤتھ ٹو نارتھ موو ہو رہا تھا, انٹل آ چکی ہوئی تھی, قافلے میں سامان تھا. نبی علیہ السلام نے کہا ان کی اب فائنینشیل نس کاٹو, وی نیڈ ٹو کاز ڈیمیج ٹو دم. پھر ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اب معاملہ کچھ ہو رہا ہے, آگے تو لڑائی کسی اور سے ہونی ہے. ہی سیڈ کہ دونوں قافلے ہیں, دوسرا بھی آ رہا ہے لڑائی کا, ان کو پتا چل گیا ہے. میں اب چھوٹ کر کے بتا رہا ہوں, بہت لمبی کہانی ہے. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا, یہ میرا کوسچن یہیں سے ڈرائیو ہوا ہے ایکچولی. آئی نو. نبی علیہ السلام نے پھر آفیشیل پول لیا, پول کہ ادھر جائیں, اس قافلے کو ماریں یا اس قافلے کو ماریں. تو اس وقت کے جو صدرن مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ابو سفیان نے قافلے کو مارتے ہیں. ظاہر آسان کام ہے, ایک تو وہاں پہ کوئی 4 تو گارڈ ہے ان کے پاس, ٹوٹل انہوں نے گنے ہوئے تھے 4 گارڈز ٹریول کر رہے ہیں, تو 4 گارڈز کو مار دیں گے ہم, اور اگر لیٹس سے ریزسٹنس فورس آئی بھی پیچھے سے تو کتنی آئے گی؟ ٹھیک ہے, زیادہ کیا پروٹوکال ہوتی ہے نا قافلے کی, پیڈ پروٹوکال ہوتی ہے. تو لیٹس سے پیچھے سے کوئی کمک آتی بھی ہے, کوئی بھاگ کے جاتا بھی ہے پیچھے سے بلا کے لاتا ہے, تو کیا 100 بندے بلا لے گا, کیونکہ کانوائز تو چلتے رہتے ہیں. تو ہم بس 200-300 بندے پکڑ لیں گے, ٹینشن نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا بھی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے, یہ بھی اقدامی جہاد نہیں ہے, اور کیا ہے یہ ڈیفینس ہے. کسی قافلے میں جانا اور جا کے قافلے کو ڈسمینٹل کر دینا, سب کچھ پکڑ کے لے آنا, یہ کیا ڈیفینسو ہے؟ بدر از این آفینسو جہاد. ہو کہنا نہیں وہ جہاد کے لیے تو گئے نہیں تھے, تو قافلہ لوٹنے گئے تھے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اٹ واز ٹو سیور دا فائنینشیل جگلر وین, اس ٹریک کے اوپر انٹری کرنا. وہ سیریا کا ٹریک ہے, مکہ سے سیریا کا ٹریک ہے, 2 ہی ٹریک ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس وقت اس ٹریک کے اوپر قافلے کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آ جانا, سارا سامان سب کچھ. اس کا مطلب تھا مکہ سے کوئی قافلہ انٹر نہیں ہو سکتا, اب فوج ہی انٹر ہوگی. اس کا مطلب یہ تھا. یہ جو 2 نمبر فولویز ہیں, ان کو یہ بات سمجھانی نہیں آتی, ان کو پالیٹکس نہیں پتا ایک تو, اور اوپر سے ان کو وہ پیتھ ویز اور ہسٹوریکل ڈیٹا بھی نہیں ان کے پاس. جب یہ بدر سکھایا جاتا ہے نا مسلمانوں کو, کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ بدر سیکھا, پریزنٹیشن سلائیڈز کے اوپر کہ بدر کی پہلے پریمبل سیٹ کیا, وہ کانٹیکسٹ کیا ہے بدر کا, قرآن پاک کی آیتیں ورنہ سمجھ نہیں آ سکتی. مکہ کا وہ جو روٹ ہے نا سیریا کا, جس پہ ابو سفیان ٹریول کرنا تھا, دیٹس دا پرائمری روٹ, دیٹس دا سیکنڈری روٹ. پرائمری روٹ جو ہے نا وہ ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ٹو نارتھ کا انٹری ہے. دے گو فرام مکہ towards Yemen northern border and then they go up. That's a natural route. ان کو انٹل تھی ابو سفیان کو, so they changed the route. اب مسلمانوں کو بھی یہ انٹل تھی کہ ابو سفیان نے راؤٹ چینج کر لیا ہے اپنا, so they didn't go to the primary route. primary route کے اوپر تو کانفلکٹ آ چکا تھا, مکہ کو پتہ چل چکا تھا مکنز کو کہ یہاں پہ کہیں کوئی معاملہ خراب ہے, سیکورٹی انٹل ٹھیک نہیں آ رہی. یہ کیا ڈیفینس ہے؟ وی آر کٹنگ the 2 veins going to Syria, کہ جو قافلے اور کیسے سروائیو کرنا تھا مکہ نے. تو یہ جو باتیں کرنا, نہیں وہ تو قافلے کو لوٹنے جا رہے تھے, تو وہ تو ابو جہل سے تو لڑائی نہیں تھی, ابو سفیان کی تھی. تو ان کو بتا دینا کہ بھیا میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں, میں ایک جملے میں آپ کو آنسر دے سکتا ہوں یہ فلسفی کا جو کہتے ہیں نا اور اقدامی جہاد مسلمانوں نے نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں ابھی کہاں کیا.
یہ مولوی کے لیے، فولوی کے لیے، مولویوں کو تو پتا ہے نا، جینوئن مولویوں کو تو پتا ہے، یہ فولوی جان کے کرتے ہیں. اینڈ دیز پیپل آر جسٹ. اور آپ تو ہالینڈ میں بیٹھے ہیں، وہ تو بیچارہ بولے گا تو مارا جائے گا، سب سے پہلے ڈپورٹ ہوگا. وہ بیچارہ تو کانفلکٹ میں ہے، اس کو کہیں ابو حنفی ہے تو ابو حنیفہ کا فتویٰ لے لیں. آپ تو اسلام کی بات نہ ہی کیا کریں، آپ اپنے آپ کو حنفی کہنا بند کریں. مجھے پتا ہے نا ٹورانٹو میں ایسے ہر گلی نکر پہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جو منہ سے برملا بولتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کو کریز اور فیشن بن گیا جہاد کا. یہ فیشن ہے؟ یو تھنک دس از اے فیشن کہ ہر روز سی آئی اے والے گھر میں آ کے انٹروگیشن کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3-4 دن کے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ فیشن ہے؟ You do not want to call it Islam, then it's okay. It's your problem. Don't try and paint Islam in a totally different color. میں ساری عمر آدھی عمر باہر رہا ہوں اور جہاں کے میں نے اسٹریٹ کوشچنس کیے تھے اور مجھ سے پتا کیا پوچھا جا رہا تھا، یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے کینیڈا میں رہنے، آپ کو فیملی کی، آپ کو پتا ہے سیکورٹی جو ہے نا وہ مسئلے میں آ جائے گی ہے نا. سر ہاں مجھے پتا ہے. آپ کو پتا ہے اصلی سیکورٹی جو ہے وہ قبر کی ہے. کتنے ڈرپوک ہو یار. ایک مورمن کرسچن اپنے دین کے اوپر 11 بیویاں منوا کے بیٹھ گیا. بے شرم، تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے؟ تمہیں جب اسلام کی باری آتی ہے تم ایک دم ان کو ڈیڈی بنا لیتے ہو. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، وہ تمہیں نکال دیں گے، تمہیں مار دیں گے. اور باقی کے سارے مذہب، مطلب آپ خود سوچیں فرانس میں یہ فرینچ مسلم جو سن رہے ہیں نا ٹویٹر پہ، مسلمان عورتوں کا حجاب اتارا انہوں نے اپنی چرچز میں سے. ننز کے انہوں نے اسکارف نہیں اتارے، چرچ کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. چرچ نے ایسا جہاد کیا ہوا ان کے خلاف. یہ مسلمان ہے جو خسیس ہوا ہوا ہے. ایک بھی مسلمان نے کیس نہیں کیا کہ ہمارے حجاب بین کرتے تو چرچز میں سے نن کے بھی کپڑے اتارو نا. وہ اپنے آپ کو کور کر کے کوئی پھر رہی ہے، وہ جہاد کرتا ہے کا چرچ. یہ صرف مسلمان کیسٹریٹڈ مسلمز ہیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ گئے کہ ہاں لا آف دا لینڈ فالو کریں گے. تو چرچ کیوں نہیں فالو کرتا لا آف دا لینڈ؟ صرف فرانس میں نہیں، ایون کینیڈا میں بھی، کیبیک میں بھی چرچ اپنے لاس وہی والے بائبل کے لاس پورے کرتا ہے. پینسلوینیا میں بھی بائبل بیلٹ چھوڑ دیں، پینسلوینیا کو چھوڑیں. ویسٹرن سین فرانسسکو کے سینٹر میں بھی بیٹھ کے چرچ اپنے لاس فالو کرتا ہے. یہ مسجدیں ہیں جو کہتی ہیں نہیں ہم نے نہیں فالو کرنے. چرچ کی گھنٹی اونچی بجتی ہے، کسی کو اعتراض نہیں. اذان ہو جائے اور نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے وہ یہاں پہ لا ہے. پٹیشن کیوں نہیں کی ابھی تک؟ اور یا تو اس کی گھنٹی بند کرو یا ہماری اذان آن کرو. ایک بھی پٹیشن نہیں ہوئی. You need to understand Muslims are afraid of some other God and they keep calling themselves Muslims. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک ہی وقت میں 3-4 باتیں کھول رہا ہوں because I have all of the knowledge of what the Western Muslims are doing and what they're going through. I'm not doubting their intent. Actually, I am doubting their intent a little. But what I'm saying is, when the Jewish lobby in America talks so blatantly, quotes Torah left, right, and center, and calls for the financial aid of Israel, تو مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگ جاتا ہے جب فلسطین کی فائنینشیل ایڈ کی باری آتی ہے؟ ہمیں پتا ہے نا کس بات کا ڈر ہے آپ کو. آپ بار بار کہتے ہیں جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے، وہاں پہ جوئش لابی آپ کو یہ کروا دے گی وہ کروا دے گی. اور تو اسلام کا نام کیوں لگا رہے ہو اس کے اوپر؟ کہو ہاں اسلام میں یہ الاؤ نہیں ہے. میں ایک مرتد ٹائپ کا، مثلا مرتد کا لفظ غلط ہو جائے گا، میں ایک خسیس قسم کا آدمی ہوں، میں کمزور ہوں، میں نے بیوی بچوں کو ایک ڈھکوسلا دیا ہوا، ایک مسلمان ہوں، میں 20 بچے پال رہا ہوں ادھر. I will understand you. I will empathize with you. I will sympathize with you. But don't start pumping the word Islam in front of your kids. You're confusing my children. اپنی قبر خراب کر رہے ہو اپنے بچوں کی بھی، ٹھیک ہے؟ اور ہر جگہ پہ ہی کر رہے ہیں سارے. میں نے جان کے چرچ کی ایگزامپل دی آپ کو، میں نے جان کے آپ کو جوئش لابی کی ایگزامپل دی. جو عام سا لبرل جو کو لے لیں، بلیٹنٹلی اسرائیل اوپن، اوکے آئی گیٹ اٹ. اور بڑے بڑا جید اسکالر فلسطین کا نام لیتے ہوئے کانپتا ہے واشنگٹن میں. ٹورانٹو میں تو نام ہی نہیں لے سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ لیں گے تو او یو نو واٹ آئی ایم بینڈ فرام مائی جاب. کیوں؟ تو کیا ہوگا؟ $3500 آپ کو 3 مہینے بعد دیتے ہیں، بے شرم. باقی چندے اکٹھے کرتا ہے. تو مجھے پتا نہیں ہے ٹورانٹو میں کیا چل رہا ہے. You need to understand where are they actually. مطلب سب سے ویکیسٹ سائیکولوجیکل اینٹی کو انہوں نے ممبر رسولوں میں بٹھایا ہوا ہے. اور بڑے بڑے اسٹرانگ مسلمان یوتھ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کو گیلوے کا انٹرویو چلنا تھا، جارج گیلوے کو ٹورانٹو بلانا تھا، بین کر دیا. کہاں ہے بین؟ جوئش لابی نے آفیشیل بین کر دیا کہ کینیڈا میں انٹر نہیں ہوگا. کینیڈین گورنمنٹ جارج گیلوے کو بین کر دیا. He was laughing. We were even laughing.
ہمیں کیوں ہنسی آ رہی تھی کہ ہمیں بین کرو نا, ہم بلا رہے ہیں, نہیں اس کو بین کر دیا. That ban made Galloway the most listened speeches in Galloway کے بھی کیریئر کی چاندی ہو گئی. پورے کینیڈا نے اس کے لیکچر پھر آن لائن سنے, ٹھیک ہے, چرچز نے بھی لگائے, مسجدوں نے بھی لگائے, جنہوں نے لگانے تھے لگائے, آف کورس زیادہ تر نے تو نہیں لگائے. اور میری اپنی مسجد سامنے مصریوں کی مسجد تھی, دیو لائک نہیں گیلوے کا لیکچر نہیں لگائیں گے, ہم کو مسلمان ہے یہاں پہ, صرف مسلمان کو حق ہے, تیرے زیادہ مسلمان ہے, وہ فلسطین کا ٹاپک ڈسکس کر رہا ہے. He is giving you the actual data on Palestine. He is actually giving you the sources کے پیسے کیسے دینے ہیں فلسطین کو, نمبرز تک دے رہا ہے وہ. اور کیا چاہتے ہیں, مسجد میں کیا لگانا ہے؟ نہیں وہ ہم نے وہ یہ مسجد میں پھر اگلا لیکچر نہیں دینے دیں گے کسی کو. اگلا لیکچر کیا ہوا پھر اگلے دن مجھے, بڑوں کا ادب کیا کرو, بالوالدین احسانا, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. I get it, اب مجھے پتا ہے تمہارے مسائل کیا ہیں, you know, so یہی مسائل ہیں, ان کو یہی سائیکالوجی کھا رہی ہے, ان کو یہی تنگی ہے, یہ بیچارے اسی بات پہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا وہاں کا ویزا نہ کینسل ہو جائے. بس دیٹس آل دے وانٹ. ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا سا ڈر ہے ان کے, اور چھوٹا چھوٹا خدا ہے جو بہت بڑے بڑے ڈر ڈالتا ہے. پاکستان میں بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, مگر کیا کروں, اسی حکمت میں مارے جائیں. اور کتنی عمر ہے زندہ رہنا ہے, اسی حکمت میں مارا جاؤں کہ نہیں, صحیح بات نہیں بتاؤں گا آپ کو, کیونکہ میرا وہ یوٹیوب کا چینل بند ہو جائے گا, میرا ٹویٹر کا ہینڈل بند ہو جائے گا, اور شرم آنی چاہیے مجھے. اگر if you cannot talk straight, if you cannot talk straight, then don't use the pedestal of Islam. I get that. کوئی کیریئر ڈھونڈے, کوئی مارکیٹنگ ہے, انگلش فلمیں بنائیں, وہ بنائیں, اور چلیں کوئی حلال کام کر لیں, ریڈی لگا لیں, چلیں آپ بل گیٹس بن جائیں, بلینئر بن جائیں, کسی نے نہیں روکا آپ کو. مگر اس طرح کے داڑیاں رکھ کے اسلام کے نام کی دعوت کا کیا آپ نے والنٹیئر مشن کھولا ہوا ہے؟ Who's forcing you to do this? Imagine the irony کہ ایک بندہ والنٹیرلی اسلام کا مشن لے کے چل رہا ہے اور غلط اسلام بتا رہا ہے, اور پتہ بھی ہے ڈرپوک ہے, وہ تو کوئی اور کام کر لے بھائی. Who's forcing you? نہیں میں نے آخرت میں اللہ کی عزت ہوں, تو تجھے پتہ بھی ہے کہ تو 2 نمبری کر رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا نا, ان کو پتہ نہ ہو کہ ہاں نا کچھ باتیں جو ہیں ہمیں ڈیپورٹ کروا دیں گی. اس لیے میں یہ تمام میں نام لیے بتایا, ورنہ آپ کے دماغ نے میری بات سننی بند کر دینی ہے. آپ سب کو پتا ہے امریکن کلیرکس کی بات, آپ سب کو پتا ہے امریکن کلیرکس کی بات کر رہا ہوں, اس وقت مین اسٹریم میں پھیل, دے کی ناٹ ٹاک اسٹریٹ. آپ تو یہاں تک پہ ظاہر ہے سیکنڈ اسٹیپ تو شیطان دلواتا ہے نا, پھر خود بولنا شروع ہو گئے یہ بدبخت امریکن کلیرکس, مین اسٹریم نمبر 1 2 کے بندے. قرآن پاک میں بھی کچھ کانٹرڈکشنز ہیں. تو کچھ بے شرم, تو اپنے جا کے امی ابو کو بتا, جا کے دنیا کو کیوں بتا رہا ہے کہ تیرے اندر یہ خناس آ ہی گیا ہے کہ قرآن کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں, حدیث میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیلیٹ کر دینی چاہیے. اب یو نو who I'm talking about. So یہ سب کے سب 2 نمبریاں چلیں گی. ہالینڈ تو بہت بہت دور ہے, انگلینڈ از دا سینٹر. اوکے, امریکہ از فار فرام, well not so far. England is the center, and you know why I'm saying England is the center of all of this, you know, this scare that, you know, ایک لاؤڈ اسپیکر سے ڈر کی ایک آواز آتی ہے کہ ڈر جاؤ, اور پاکستان تک, you know, سوڈان تک, امریکہ میں تو ظاہر آواز آنی ہے نا کہ ڈر جاؤ. کیا کس چیز کا ڈر ہے؟ جو بھی سوچ سکتے ہو اپنے اندر سے ڈر نکالو اور سامنے لے آؤ, چھوٹا سا بت بناؤ اور اس کو سجدہ کر لو. That's what they're doing. ہر ایک کا اپنا اپنا ڈر ہوتا ہے. میں دور کا جا رہے, میں کراچی میں لیکچر دے رہا تھا, 300-400 پیپل, اینڈ دے ور لائک, سر آپ کو ساحل بھائی ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا کس چیز کا؟ سر کال باہر کالی ویگو آ جائے گی, آپ کو اٹھا لے گی. کین یو بلیو, کراچی میں, یو نو لائک واٹ از دیٹ, کیا مطلب ہے کالی ویگو کا؟ وہ آرمی والے آپ کے آپ کو اٹھا لیں گے. یہ پاکستانی یوتھ کو ایسے کیسٹریٹ کرتے ہوتے ہیں. یہ سائیکولوجیکلی نم پیپل, ناٹ ڈم, نم. They are not understanding کہ آپ دیکھیں, میں آپ کو فزکس کا لیکچر دے رہا ہوں نا, اور جان کے آپ کو کچھ چیپٹر بتاؤں. نیوٹن وہ کون ہے؟ نیوٹن کون ہے؟ I didn't hear about him. میں ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا نیوٹن کون ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے کہ میں کسی بات سے ڈرا ہوں نا کہ نیوٹن کے خلاف کوئی بات ہے کیونکہ میں نے نہیں بتانی. نیوٹن کون ہے؟ سوری, اور میں ایکٹنگ شروع کر دوں گا. نیوٹن میں نے کہیں نام سنا ہوا ہے کہیں نیوٹن کا, ٹھیک ہے. So what would you think of me as a professor of physics? That why are you trying to hide certain universal truths
He is the father of physics. You cannot be like, either you're not aware of Newton and hence not a professor of physics, or you are aware and you're doing something else by design. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک اتنی اونچی چیخ مار رہا ہو اقدامی جہاد کی اور ہم کو کہنے نہیں یہ نبی اسلام کے تھی، تو کیا کینسل ہو گئی؟ تنسیخی آیتیں ہیں ساری. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آرگیومنٹ جس کے لیے میں آپ کو یہ پوری تمہید باندھی ہے کہ اقدامی جہاد صرف اس جگہ پہ ہے جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے خط لکھے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ والے حکمرانوں نے اللہ سے نہیں پوچھنا کہ اللہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں خط لکھ دیے تھے، ہم پہ چڑھائی کر دی مسلمانوں نے. یہ ہے وہ آرگیومنٹ جو آپ نے دینا کہ سر انڈونیشیا خط لکھوا دیتے یا آسٹریلیا خط لکھوا دیتے اور انگلینڈ میں خط لکھوا دیتے، آپ نے ہمارے اوپر خط کیوں لکھوایا آپ نے نبی سے؟ باقی جگہوں میں تو مسلمانوں نے چڑھائی نہیں کی. واٹ از دیئر فالٹ کہ جہاں جہاں نبی السلام نے خط لکھے وہاں حق ہے ہمیں چڑھائی کر دینے کا؟ یہ کیا آرگیومنٹ دیتے؟ اور پھر میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں وہاں پہ عمر خطاب نے اور ابو بکر صدیق دونوں نے وہاں پہ بھی سریے بھیجے ہیں جہاں جہاں نہیں خط لکھے ہوئے نبی السلام نے. میں اب کیا بتاؤں ان کے یہ جان کے ٹینٹ کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا نا غامدی صاحب نے ہسٹری نہ پڑھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا یہ دیوبندی اسکالر نے ہسٹری نہ پڑھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا بریلوی اسکالر نے کتابیں نہ پڑھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ فرنٹ پیج کی نیوز ہے ساری. جس نے بیسک ابو بکر صدیق کو پڑھا ہے اس کو اقدامی جہاد سب جگہوں کے پتہ ہے. جس نے عمر خطاب کے 5 چیپٹرز ہی پڑھے ہیں تو پہلے 5 چیپٹرز کے اندر ہی اقدامی جہاد ہے. میں کیا بتاؤں ان کو؟ آرگیومنٹ دے رہے ہیں نہیں جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے خط لکھے ہیں وہاں اقدامی جہاد ہوا ہے. ٹھیک ہے، جہاد کا لفظ لکھا تھا ان خطوط میں، کیا لکھا ہوا تھا؟ جہاد کا لکھا تھا ہمارے ہیں، مانو نہیں تو ہمارے ہیں. کوئی خط میں لکھا ہوا تھا؟ خط پڑھ کے سناؤ، سب کو پتا ہے خط میں کیا لکھا ہوا تھا. اب عمر خطاب نے اس خط کا کوئی اور مطلب لیا، آپ نے اس خط کا کوئی اور مطلب لے لیا. And that's your problem. I'm not going to listen to you, sir. No matter what kind of beard or what kind of turban you're wearing, I'm going to listen to Umar Khattab. Okay? And I'm going to give you my final argument so that you would understand. Assume کریں کہ اسلام میں صرف ڈیفینسو جہاد ہے، اسیوم کریں ان کا والا، تو بس تو پھر کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اور کیا نوبت آئے؟ اور کتنی بیٹیاں ریپ کرواؤں؟ اور کتنے بچے مرواؤں میں اپنے؟ کب میں ڈیفینس شروع کروں؟ مجھے بتا دیں، پھر ڈیفینس شروع کرتے ہیں نا. یہ ہے میرا فائنل آرگیومنٹ کہ بتائیں پھر کیا کروں؟ ڈیفینس کب کرتے ہیں؟ کتنے 100 لڑکیاں ریپ ہونے کے بعد اویغر میں جہاد شروع ہوتا ہے ڈیفینس کا؟ کتنے 1000 فلسطینی مرنے کے بعد ہمارا ڈیفینسو جہاد شروع ہوتا ہے؟ بتائیں ذرا، کوئی کاؤنٹ بتائیں اب ڈیفینس کب شروع ہوتا ہے؟ ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے، مر چکے ہیں یہ لوگ. یہ اپنے اپنے ملک کو چاٹنے کی مشینیں ہیں تاکہ ان کی کرسیاں محفوظ رہیں. یہ وہی کراچی کے اسکالر ہیں جنہوں نے منہ پہ بولا ہے کہ شامیوں نے جہاد کر کے اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے حکومت کے خلاف لڑائی شروع کر دی. علی بن ابی طالب نے کہا کہ اگر کوئی جہاد سب سے افضل ہے تو وہ اس حکمران کے خلاف ہے جو ظالم ہے. کیوں؟ کہاں سے لیا انہوں نے؟ سوچیں یہ مستند حدیث ہے. علی بن ابی طالب سنی اسکالرز فولویوں کو بتا رہا ہوں کہ افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا. یہ کہاں سے آئی آپ کو پتا؟ یہ اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے اور ہر اس اسکالر نے لکھی ہوئی ہے. کون سی آیت؟ جو میں نے آپ نے مجھے بھی سنائی ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا. یہ اس آیت کی تفسیر میں ہر اسکالر نے، یہ ان کے لبرل اسکالر نے بھی اس تفسیر میں یہی حضرت علی کی آیت لکھی ہوئی ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے حضرت علی کی. سر حضرت علی کی تو بات ہی نہیں بتاتے. میں نے 2 کتابیں پڑھی، حیات الصحابہ، ایک یوسف کندیلوی پاکستانی فولوی سے اور ایک یوسف الیساری سے. تو میں نے حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں اتنی وہ بائسنس دیکھی نا کہ پوری کی پوری والیوم بھری ہوئی ہے حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے متعلق حدیث ہی نہیں ملتی. اور مجھے اتنی وہ ڈسنس ہوئی کہ یار کیوں نہیں بتا رہے، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں بتا رہے. تو پھر میں نے دوسرے آدمی کی کتاب پڑھی ہے، پھر جا کے مجھے اصل مواد ملا ہے. تو سر میں آپ سے تھوڑا چھوٹا سا ایک اور سوال کر لوں کہ کیا جب میں اس طرح کے آرگومنٹ دیکھتا ہوں تو میرے اندر نا ایک ڈسنس آ جاتی ہے کہ یار اس کو نہیں پڑھنا، یہ کیا بات کر رہا ہے. جیسے سید سلمان ندوی نے کہہ دیا غزوہ بدر والے جو آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں میں اسی پہ تھا. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ
وہ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ مال غنیمت، جو یہ مال غنیمت کہہ رہا ہوں، وہ مال تھا مکے میں رہ گیا، تو انہوں نے وہ اٹین کرنے کے لیے ابو سفیان پہ چڑھائی کی. تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے پھر اس کے بعد کہ میں اب کیوں پڑھوں یار اس کو، اس طرح کی اب میں کس کو سائڈ میں پھینکوں، کس کو. یہ ابلیس کی چال ہے بیٹا، یہ ابلیس کی چال میں نہ آ جانا. انہوں نے جو صحیح باتیں لکھی ہیں وہ بھی ضائع کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ نے آرگیومنٹ کرنا ہے ان کی، آپ نے ان کی نیت نہیں جانچنی، دلوں کے حال نہیں جاننے آپ نے ٹیکسٹ پڑھنے. یاد رکھیے گا سید سلیمان ندوی نے جو باغی کا کام کیا وہ آپ کا دماغ اب اس کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی کا جو کیس ہے قرآن پاک خود اس کیس کے خلاف ہے. آپ کو پتا نا، قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں کو کہ تم تو چاہتے تھے نا اس قافلے پہ، اللہ تعالیٰ کسی اور قافلے پہ حملہ کروانا چاہتا تھا تم سے، اور اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پتا ہے نا آپ کو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے لٹرلی ان دونوں قافلوں کا بتایا کہ تم تو کچھ اور چاہ رہے تھے، کسی اور قافلے پہ چڑھائی کرنا، اللہ چاہ رہا تھا کہ تم کسی اور اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے تمہاری بہتری اسی میں سمجھی تھی کہ تم جاؤ جا کے جہاد کرو جا کے. ٹھیک ہے، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ what is the core tenet of Islam, but he's going to portray it. By the way, Sayyid Sulaiman Nadwi is pretty extreme in a lot of other ways, جس کے اوپر سید سلیمان ندوی کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے. I actually agree to a lot of things he's saying. Here I agree with you. This is not the premise. He convoluted a wrong premise here. Okay. Now I get it. It's okay. نبی نہیں ہے وہ. اسکالر کو پوری طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، چاہے آپ ان کو ان کی کسی ایک بات سے اختلاف بھی کرتے ہوں. ٹھیک ہے، سو it's not a good habit to stop reading. Okay.